عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم اور برادران عزیز، یہ سورہ لہب ہے جس کی میں نے ابھی تلاوت کی ہے، اور یہ بھی ان سورتوں میں سے ہے جو اکثر مسلمانوں کو یاد ہوتی ہیں اور نمازوں میں بھی بکثرت پڑھی جاتی ہیں. اس کی کچھ تفسیر اس وقت پیش کرنی مقصود ہے. اللہ تبارک و تعالی اپنی رضا کے مطابق اس کی صحیح تفسیر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. پہلے اس سورت کا ترجمہ سن لیں، پھر اس کا شان نزول اور تشریح اور اس سے نکلنے والی ہدایات کا انشاءاللہ ذکر ہوگا. ترجمہ یہ ہے کہ تبت یدا ابی لہب و تب، ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹے اور وہ ٹوٹ گیا. ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، نہ اس کا مال اس کے کچھ کام آیا اور نہ اس کی کمائی اس کے کچھ کام آئی. سیصلی نارا ذات لہب، وہ ایسی آگ میں داخل ہوگا جس کے شعلے بھڑک رہے ہوں گے. وامرأتہ، اور اس کی بیوی بھی آگ میں داخل ہوگی. حمالۃ الحطب، یہ وہ بیوی ہے جو لکڑیاں لاد کر لانے والی ہے. فی جیدہا حبل من مسد، اس کی گردن میں بڑی مضبوط رسی پڑی ہوئی ہوگی. یہ ہے سورت کا ترجمہ. اور اس کا پس منظر اور شان نزول یہ ہے کہ ابو لہب یہ حضرت نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا تھا. ابو لہب اس کو اس لیے کہتے تھے کہ اس کا چہرہ بڑا سرخ سفید تھا، اتنا سرخ تھا کہ دیکھنے میں شعلے کی طرح نظر آتا تھا. تو ابو لہب کے معنی شعلے والا، یعنی اس کا جو چہرہ تھا وہ اپنی سرخی میں شعلے کی آگ کے شعلے کی طرح چمکتا ہوا تھا، اس لیے اس کو لوگ ابو لہب کہتے تھے. تھا تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا،
لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی اور عداوت میں بہت پیش تھا، اور جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہونی شروع ہوئی، آپ کو پیغمبر بنایا گیا، تو آپ کو ایک مرحلے پر یہ حکم نازل ہوا قرآن کریم میں کہ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، یعنی اپنے قریبی رشتے داروں کو آگاہ کرو، خبردار کرو کہ اگر انہوں نے کفر و شرک کو نہ چھوڑا اور توحید کا پر ایمان نہ لائے تو ان کا انجام بہت برا ہونے والا ہے، ان کو جہنم کی آگ میں جلنا پڑے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک آپ نے عام دعوت شروع نہیں کی تھی، عام تبلیغ شروع نہیں کی تھی، لوگوں کو اسلام کی تبلیغ شروع نہیں کی تھی، بلکہ اپنے طور پر اپنے گھر کے اندر دعوت اسلام کو محدود رکھا تھا۔ لیکن جب یہ حکم نازل ہوا کہ اپنے قریبی رشتے داروں کو، خاندان کے لوگوں کو ڈراؤ، آگاہ کرو، خبردار کرو، جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے ان کو تیار کرو، تو اس موقع پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حکم کی تعمیل میں اپنے پورے قبیلے کو جمع کرنے کا ایک طریقہ اختیار فرمایا۔ مسجد حرام کے برابر صفا کی پہاڑی ہے، اور یہ وہی پہاڑی ہے جہاں سے سعی شروع کی جاتی ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم صفا کی پہاڑی پر چڑھے اور اپنے خاندان کے لوگوں کو آواز دے کر جمع کیا، یا واصباحا یا قریش۔ یہ اہل عرب کا ایک طریقہ تھا کہ اہل عرب جو تھے وہ زمانے جاہلیت میں ان کے ہاں ہر وقت لڑائی جھگڑے کا سلسلہ رہتا تھا، قتل و غارت گری کا بازار گرم تھا، ہر قبیلے کی کسی نہ کسی سے دوستی تھی، کسی نہ کسی سے دشمنی تھی، تو لہذا ہر قبیلے کو ہر وقت یہ خطرہ رہتا تھا کہ کوئی میرا دشمن قبیلہ میرے اوپر حملہ نہ کر دے۔ تو اہل عرب کا یہ طریقہ تھا کہ اگر ان میں سے قبیلے کے کسی آدمی کو کچھ خبر ملی کہ ہمارا دشمن ہمارے اوپر حملہ کرنا چاہتا ہے، تو اس زمانے میں ٹیلی فون وغیرہ تو تھے نہیں، طریقہ یہ ہوتا تھا کہ کسی بلند جگہ پر کھڑے ہو کر وہ سارے قبیلے والوں کو جمع کر کے آواز لگاتا تھا واصباحا، کہ یہ صبح جو آ رہی ہے یہ بڑی خطرناک ہے، اس کے لیے تیار ہو جاؤ۔ صبح کا اس لیے ذکر کیا کہ عام طور سے دشمن جو حملہ کرتے تھے وہ صبح کے سویرے کے وقت میں کیا کرتے، تو واصباحا یہ ایک مشہور جملہ تھا، سارے عرب میں مشہور تھا کہ اگر کوئی شخص پہاڑی پہ کھڑے ہو کر واصباحا کا نعرہ لگائے تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی دشمن چڑھ کے آنے والا ہے۔ سب لوگ اس کی گرد جمع ہو جاتے تھے پوچھنے کے لیے کہ بھئی کیا خبر ملی ہے تمہیں، کون سا دشمن ہے جو ہمارے اوپر حملہ آور ہونے والا ہے۔ تو حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو چونکہ یہ طریقہ معلوم تھا تو آپ نے صفا کی پہاڑی پر کھڑے ہو کر آپ نے واصباحا کا نعرہ لگایا، اور ساتھ ہی قریش کے قبیلوں کو خاص طور سے آواز دے کر جمع کیا۔ جب سب جمع ہو گئے تو آپ نے ان سے خطاب کر کے فرمایا کہ اے قریش کے لوگوں، اگر میں تمہیں یہ بتاؤں کہ اس پہاڑ کے پیچھے دشمن کا ایک لشکر ہے جو عنقریب تمہارے اوپر حملہ کرنا چاہتا ہے، تو یہ بتاؤ کہ کیا تم میری بات مانو گے، میری تصدیق کرو گے؟ حضور صلی عالم صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال سے ان کے درمیان موجود تھے، لوگوں نے آپ کو ہر طرح سے
دیکھا اور پرکھا ہوا تھا، اور آپ صادق اور امین کے لقب سے دنیا اپنے علاقے میں مشہور تھے کہ یہ بالکل سچے ہیں، کبھی جھوٹ نہیں بولتے، امانت دار ہیں، جو امانت ان کے پاس رکھوائی جائے اس امانت کو کے اندر کبھی خیانت نہیں کرتے۔ تو سب لوگوں نے بلند آواز سے بیک زبان یہ کہا کہ کیوں نہیں کریں گے تصدیق آپ کی، اگر آپ یہ خبر دیں گے تو ہم ضرور مانیں گے، کیونکہ آپ کو ہم نے کبھی زندگی میں جھوٹ بولتے ہوئے نہیں پایا، غلط بات کہتے ہوئے نہیں پایا، اس لیے اگر آپ خبر دیں گے تو ضرور مانیں گے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کے جواب میں فرمایا کہ فإنی نذیر لکم بین یدی عذاب شدید، اگر میں یہ خبر دوں تم کو کہ پہاڑ کے پیچھے کوئی دشمن ہے جو تم پر حملہ کرنا چاہتا ہے تو اس کی بات میری مان رہے ہو تمہیں اس سے زیادہ خطرناک دشمن سے تمہیں آگاہ کرنا چاہتا ہوں، اور وہ دشمن یہ ہے کہ اگر تم توحید پر اللہ کی توحید پر ایمان نہ لائے، بت پرستی نہ چھوڑی، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار نہ کیا، تو تمہیں یہاں کے دشمن سے کہیں زیادہ سخت عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا آخرت میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں جا کر۔ اور پھر آپ نے توحید کے پیغام کی تشریح فرمائی لوگوں کے سامنے کہ اگر تم میری تصدیق کرتے ہو، مجھے سچا مانتے ہو، تو مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیغمبر بنا کر بھیجا ہے اور تمہیں آگاہ کرنے کے لیے، خبردار کرنے کے لیے بھیجا ہے کہ اگر میری بات نہیں مانو گے تو ایک بہت بڑا عذاب تمہارے سر پر کھڑا ہے۔ یہ سن کر جو لوگ موجود تھے وہ ان میں سے بعض جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کہ ہمیشہ سے سچا مانتے آئے تھے، لہذا ان کے دل میں ایمان پیدا ہوا، ایمان لائے بھی، لیکن یہ چچا ابو لہب جو اسے وہاں موجود تھا، اس نے زبان سے یہ کہا تبا لک یا محمد، والعیاذ باللہ العلی العظیم، اے محمد ہلاک ہو جاؤ تم، بربادی ہو تمہاری، لہذا جماعت ہے نا، کیا اس بات کے لیے تم نے ہمیں جمع کیا تھا، ہمیں بلایا تھا؟ یعنی نہ صرف یہ کہ بات نہیں مانی بلکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی اور بددعا دی کہ بربادی ہو تمہاری۔ وہاں پر بھی اسے تبن کا لفظ استعمال کیا، تبن لک یا محمد، او کما قال، صلی اللہ علیہ وسلم بربادی ہو آپ کی، یہ جملہ اس نے کہا۔ اور اس کے بعد پھر بار بار سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تکلیف پہنچانے کی فکر میں رہا۔ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ کے لیے لوگوں کو جاتے، ایمان کی بات بتلاتے، توحید کی بات بتلاتے، یہ ساتھ ساتھ لگا رہتا اور کہتا رہتا کہ ہرگز نہ ماننا ان کی بات، ہرگز ان کی بات نہ ماننا، یہ کیا کہہ کر لوگوں کو روکا کرتا تھا۔ دوسری طرف اس کی جو بیوی تھی، جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چچی تھی، ام جمیل اس کا نام تھا، وہ بھی اپنے شوہر کی تابع داری میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگی رہتی تھی۔ اور اس کے بارے میں روایات میں آتا ہے کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں معلوم ہوتا کہ کسی راستے میں آپ تشریف لے جانے والے ہیں تو کانٹے دار شاخیں کاٹ کاٹ کر اٹھا کر لاتی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں بچھا دیا کرتی تھی تاکہ آپ کو تکلیف ہو۔ کانٹے بچھاتی تھی، لکڑیاں لاد لاد کر بچھاتی تھی کانٹے۔ اور ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت میں آخری شب میں اٹھ کر تہجد کی نماز پڑھا کرتے تھے اور اس میں قرآن کریم کی تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ تو چند روز آپ کی طبیعت ناساز ہو گئی، جس کی وجہ سے آخری شب میں آپ نہیں اٹھے اور تہجد نہیں پڑھی۔ تو اس ام جمیل نے یہ تانا دیا
کہ لو بھائی معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، ان کے پاس جو شیطان آیا کرتا تھا اس شیطان نے ان کو چھوڑ دیا ہے، اب شیطان نے ان کے پاس آنا چھوڑ دیا، جس کے اوپر سورہ والضحیٰ نازل ہوئی تھی، والضحیٰ واللیل اذا سجی ما ودعک ربک وما قلی۔ تو یہ ام جمیل بھی بڑی دشمن بنی ہوئی تھی حضور اقدس نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی، میاں بیوی دونوں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے تکلیف پہنچانے کے در پہ رہتے تھے، اور اس پر یہ آیات نازل ہوئی ہیں، یہ سورت نازل ہوئی ہے اسی کے بارے میں۔ تبت یدا ابی لہب وتب، بربادی ہو ابو لہب کے ہاتھوں کی۔ اس نے تو کہا تھا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو تبر لگا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بربادی اس کے ہاتھوں کی ہو۔ ہاتھوں کا ذکر اس لیے فرمایا کہ ایک تو عربی محاورہ ہوتا ہے کہ جب کہیں اس کے ہاتھ کی بربادی ہے تو سوچتے کہ پوری زندگی پورے وجود کی بربادی ہے۔ اور ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ ابو لہب کمبخت اس نے نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانے کے علاوہ یہ مذاق بھی اڑایا کرتا تھا۔ تو ایک مرتبہ اس نے یہ کہا تھا کہ بھائی تبر لیدیا، میرا بربادیوں میرے ہاتھوں کی، مجھے تو ہاتھوں کے اندر کچھ نظر نہیں آ رہا، نہ جنت نظر آ رہی نہ جہنم نظر آ رہی ہے۔ میرا بھتیجا جس بات کو کہتا ہے کہ مرنے کے بعد یا جنت ہوگی یا جہنم ہوگی، تو میں تو اپنے ہاتھوں میں دیکھتا ہوں جو کچھ نظر آتا ہے، تو بربادی ہو میرے ہاتھوں کی، تو مجھے نہ جنت نظر آ رہی ہے نہ جہنم نظر آ رہی ہے۔ یہ اس نے مذاق اڑانے کے طور پر یہ بات کہی تھی، تو اس لیے بھی ہاتھوں کا خاص طور پر ذکر فرمایا کہ تبت یدا ابی لہب، بربادی ہو ابو لہب کے دونوں ہاتھوں کی، بربادی ہو یہ کوئی بد دعا ہے۔ اور پھر آگے فرمایا وہ تب، اور ہو گئی بربادی اس کی، وہ برباد ہو گیا، برباد ہو گیا یعنی وہ ایسے حالت میں اس کی ہلاکت مقدر ہے کہ بس سمجھو ہو ہی گئی ہلاکت۔ چنانچہ ہوا یہ کہ غزوہ بدر کے موقع پر جب کفار مشرکین حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر حملہ آور ہوئے تھے تو ابو لہب نے خود جانے کے بجائے کسی اور کو بھیج دیا تھا، اور بظاہر ایسا لگتا ہے کہ اس کو اسی وقت سے ڈر تھا کہ بدر میں جب جائیں گے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے تو اپنی مدد سے اپنی نصرت سے نوازا ہے، تو نہ جانے وہاں جا کے میں ہلاک نہ ہو جاؤں کہیں۔ تو یہ ہلاکت کے خوف سے گیا نہیں تھا، اور بڑے بڑے سردار گئے، ابو جہل گیا، امیہ بن خلف گیا، ابی بن خلف گیا، سارے بڑے بڑے سردار گئے اور مارے گئے وہاں۔ یہ نہیں گیا تھا، یہ مکے میں رہا تھا، لیکن اس کا انجام یہ ہوا کہ جب لوگ غزوہ بدر سے واپس آئے تو 4 مہینے گزرے تھے کہ 4 مہینے کے اندر اندر اس کے تعاون کی گلٹی نکل آئی، تعاون کی پھنسی اس کے بغل میں نکل آئی۔ اور تعاون ایسی چیز تھی کہ جس کی وبا پھیل جائے تو بستیاں کی بستیاں اجاڑ دیتی ہے، بستیاں کی بستیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ اور اہل عرب خاص طور سے اس بارے میں بہت ہی زیادہ توہم پرست ہے کہ اگر کہیں کسی کے تعاون کی گلٹی نکل آئی تو اس کو اپنے گھر میں نہیں رکھتے تھے، تو یہ گھر میں رہے گا تو اوروں کو بھی بیمار کرے گا، لہذا اس کے گھر والوں نے اس کو گھر سے نکال کے کہیں الگ ڈال دیا، اور کوئی اس کی خبر گیری بھی نہیں کرتا تھا اس ڈر سے کہ میں بھی تعاون میں مبتلا نہ ہو جاؤں۔ تو اس طرح تعاون میں کافی دن مبتلا رہا، اور اسی تعاون کے اندر اس طرح اس کا انتقال ہوا کہ بے بسی اور بے کسی کے عالم میں کہ خود اب کے گھر والے بھی اس کے پاس موجود نہیں تھے، اور سارا بدن جل سڑ گیا تھا، اور اس جل سڑنے کے نتیجے میں بدبو اٹھنے لگی تھی۔ بعد میں کسی طرح اس کو جب اس کا انتقال ہو گیا تو اس کو ایک گڑھے میں ڈال کے دفن کیا کسی طریقے سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا تھا تب و تب ہلاک ہو گیا یہ،
تو اس کا منظر اللہ تبارک و تعالی نے ساری دنیا کو کھلی آنکھوں دکھایا، اس طرح ہلاک ہوا۔ پھر فرمایا ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، نہ اس کا مال اس کے کوئی کام آیا، نہ اس کی کمائی اس سے کوئی کام آئی۔ اس سے اشارہ ہے اس کے ایک بات کی طرف کہ جب یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی میں حد سے گزر رہا تھا اور ہر جگہ جا کر حضور کی برائیاں کیا کرتا تھا، تو کسی وقت کسی نے شاید کہہ دیا ہو کہ بھئی خدا کے بندے کچھ سوچ لو، یہ آدمی سچے آدمی ہیں جنہوں نے کبھی ساری زندگی جھوٹ نہیں بولا، اگر یہ سچے ہوئے جیسا کہ یہ فرما رہے ہیں تو دیکھو تم مرنا تو تمہیں بھی ہے، مرنے کے بعد کہیں اللہ میاں کے سامنے پیش ہو گئے اور تمہاری اگر یہ گت بنی جو جہنم والوں کی بننی ہے تو اس کو بھی تو سوچ لو، کبھی اس کا خیال تو لاؤ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے پر کوئی عذاب دے دیں گے۔ تو جواب میں اس نے کہا کہ اول تو میں مانتا نہیں اس کو، اور اگر بالفرض ایسا ہوا کبھی مجھے اللہ تعالیٰ کے سامنے جانا پڑا اور میرے اوپر عذاب کوئی مسلط ہو گیا تو میرے پاس مال اتنا ہے، پیسے اتنے ہیں کہ خوب پیسے خرچ کر کے اپنے آپ کو میں بچا لوں گا، مال سے بچا لوں گا اپنے آپ، میرا مال اتنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمایا ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، نہ مال اس سے کوئی کام آیا نہ اس کی کمائی کوئی کام آئی، جتنا کچھ کمایا ہوا تھا سب کھلے خالی ہاتھ یہاں چھوڑ کے رخصت ہو گیا۔ کتنا بھی مال انسان جمع کر لے، کتنا بڑا دولت مند ہو جائے، جب دنیا سے جاتا ہے تو خالی ہاتھ ہی جاتا ہے، کفن کے سوا اس کے جسم پر بھی کچھ نہیں ہوتا۔ تو ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، نہ مال اس کے کوئی کام آیا نہ اس کی کمائی کوئی کام آئی۔ یہاں تو انجام یہ ہوا دنیا میں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد میں انجام کیا ہونا ہے؟ سیصلی نارا ذات لہب، ایک ایسی آگ میں یہ داخل ہوگا جو شعلے بھڑکا رہی ہوگی۔ اور لہب کا لفظ ابو لہب کہا جاتا تھا نا یہ، اور لہب کے معنی شعلے کے ہوتے ہیں اور اس کو ابو لہب کہا جاتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس لیے ابو لہب اپنے آپ کو کہہ کر فخر محسوس کرتا تھا کہ چلو اس کا انجام بھی یہ ہوگا کہ لہب کا جہنم کا لہب یعنی جہنم کا شعلہ اس کے اوپر مسلط ہوگا۔ فیصلہ نارا ذات لہب، اور فرمایا وامرأتہ، اور اس کی بیوی بھی، وہ بیوی جو اس کی تابعداری میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی کو تکلیف پہنچانے کی کوششیں کرتی رہتی تھی، وہ بیوی بھی جہنم میں داخل ہوگی۔ حمالۃ الحطب، بڑے بلیغ انداز والا نے فرمایا کہ یہ وہ ہے جو لکڑیاں اٹھایا کرتی تھی، یعنی دنیا میں لکڑیاں اٹھاتی تھی، وہ اس کانٹے دار لکڑیاں اٹھا کر لاتی تھی اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں بچھایا کرتی تھی تاکہ آپ کو تکلیف پہنچے۔ یہ وہی بیوی ہے۔ تو حمالۃ الحطب، تو آخرت میں بھی یہ اس طرح داخل ہوگی کہ اس نے اپنے اوپر لکڑیوں کا گٹھا اٹھایا ہوا ہوگا۔ اور بعض روایات میں آتا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں آخرت میں بھی جہنم کے اندر بھی اس کے اوپر لکڑیوں کا گٹھا سوار کریں گے اور اس کو مجبور کیا جائے گا کہ ابو لہب جو جس آگ میں سلگ رہا ہے اس آگ میں جا کر یہ لکڑیاں ڈالے تاکہ اس کی آگ اور بڑھ جائے، کیونکہ زندگی میں یہ ابو لہب کے ظلم میں اضافہ کرنے کی کوششیں کرتی رہتی تھی، اور وہ جو کچھ ظلم و ستم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یا آپ کے صحابہ کرام پر ڈھایا کرتا تھا، اس میں نہ صرف ان کی معاون تھی بلکہ ان کے دل میں حضور کی دشمنی کی آگ اور بھڑکاتی رہتی تھی۔ تو وہاں قیامت کے اندر بھی اس کو لکڑیوں کا گٹھا دیا جائے گا کہ لے
اور یہ لکڑیوں کا گٹھا لے جا کر اپنے شوہر کے آگ میں ڈال تاکہ اس کی آگ اور بھڑکے. حمالۃ الحطب. تو فرمایا کہ فی جیدہا حبل من مسد، اس کی گردن میں مضبوط بٹی ہوئی مونج کی رسی ہوگی. یعنی قیامت میں ایک طرف تو آگ میں ہے، دوسری طرف لکڑیوں کا گٹھا اٹھائے ہوئے ہے، اور تیسرے فرمایا کہ اس کی گردن میں مونج کی بٹی ہوئی رسی ہوگی، یعنی گلے میں توق پڑا ہوا ہوگا اس رسی کا. اس حالت میں یہ دنیا کے اندر، وہ جہنم کے اندر آئے گی، اس حالت میں اٹھائی جائے گی. یہ ہے آیت کا ترجمہ اور اس کی تشریح. اس سے بہت سارے، اس آیت سے، ان آیات سے اور اس صورت سے ہمارے لیے بہت سی ہدایات ملتی ہیں، بہت سے سبق ملتے ہیں، جن کی تفصیل انشاءاللہ آئندہ زندگی رہی تو عرض کروں گا. لیکن ایک بات یہاں پر اس موقع پر عرض کر دینا مناسب معلوم ہوتا ہے کہ دیکھو، اللہ تبارک و تعالی نے سارے کے سارے قرآن کریم کے اندر جنت کا بھی ذکر فرمایا، جہنم کا بھی ذکر فرمایا، ایمان کا بھی فرمایا، کفر کا بھی فرمایا، لیکن عمومی باتیں فرمائی ہیں کہ کافروں کا یہ انجام ہوگا، مومنوں کا انجام یہ ہوگا. نام لے کر کسی شخص کے بارے میں بہت کم لوگوں کے لیے کہا گیا. نام لے کر فرعون کے لیے کہا گیا، مثلا فرعون کے ساتھیوں کے لیے کہا گیا، لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دشمن تھے ان میں سے کسی کا نام نہیں لیا قرآن کریم نے، نام لے کر نہیں کہا. ابو لہب کا نام لے کر اس کا انجام قرآن کریم نے اس صورت میں بتایا ہے، اور اس طرح بتایا ہے کہ قیامت تک قرآن کریم میں یہ صورت پڑھی جاتی رہے گی اور لوگ لعنت بھیجتے رہیں گے ابو لہب کے اوپر. نمازوں کے اندر پڑھی جا رہی ہے، بچے اس کو یاد کر رہے ہیں، سارے مسلمان یاد کر رہے ہیں. اللہ بچائے. یہ انجام اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابو لہب کا ایسا رکھا ہے کہ جو کسی بھی اور کافر کا نہیں ہوا. تو بظاہر اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو ہے کہ انسان اللہ بچائے کسی غلط کام میں مبتلا ہو جائے، لیکن ایک یہ ہے کہ اس کی وہ حق کی دشمنی پر آمادہ ہو، جانتے بوجھتے حق کی دشمنی پر آمادہ ہو. تو ایسا لگتا ہے کہ شاید ابو لہب کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح قرآن کریم میں ذکر فرمایا ہے، یہ اس وجہ سے کہ اس کی دشمنی دوسرے لوگوں سے اس لحاظ سے زیادہ تھی کہ وہ حضور کا چچا تھا، اور چچا ہونے کی وجہ سے حضور احمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بچپن سے اس نے دیکھا ہوا تھا. آج کی ایک ادا اس کے آنکھوں کے سامنے تھی، اور آپ کی سچائی کا اس نے آنکھوں سے مشاہدہ کیا ہوا تھا. اس کے باوجود وہ دشمنی پر آمادہ ہوا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا یہ انجام کیا کہ سارے کافروں میں سے ابو جہل کا نام نہیں ہے قرآن کریم میں کہیں، اور جو دوسرے سردار تھے ان کا نام نہیں، ابو لہب کا نام لے کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ صورت نازل فرمائی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں اس بات سے محفوظ رکھے کہ ہم حق کو حق سمجھتے ہوئے اس کی دشمنی پر آمادہ ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہر مسلمان کو اس بات سے اس کے انجام سے محفوظ فرمائے. باقی جو صورتوں کی مزید جو کچھ ہدایات اور تعلیمات ہیں انشاءاللہ اللہ نے زندگی عطا فرمائی تو پھر کسی موقع پر عرض کروں گا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له
وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین. بزرگان محترم اور برادران عزیز، یہ سورہ لہب ہے جس کی میں نے تلاوت کی اور پچھلے جمعہ میں اس کا ترجمہ اور مختصر تشریح آپ کی خدمت میں پیش کی تھی، جس کا خلاصہ یہ تھا کہ ابو لہب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک سوتیلا چچا تھا اور حضور کا چچا ہونے کے باوجود یہ رسول کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی پر تلا ہوا تھا اور آپ کو طرح طرح سے تکلیفیں پہنچانے کی فکر میں رہتا تھا. یہاں تک کہ روایات میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو اسلام کی دعوت دینے کے لیے بعض اوقات ان کے بازاروں اور میلوں میں بھی تشریف لے جاتے تھے. اہل عرب کے ہاں 3 میلے خاص طور پر لگا کرتے تھے جو بڑے مشہور تھے. ایک عکاظ کے مقام پر ایک ذو المجاز کہلاتا تھا، ایک ذو المجنہ کہلاتا تھا. یہ 3 میلے لگا کرتے تھے جس میں سارے عرب کے لوگ آ کر اپنا سامان بیچتے تھے. گانا بجانا بھی ہوتا تھا، شعر شاعری بھی ہوتی تھی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اسلام کی دعوت دینے کے لیے وہاں بھی تشریف لے جاتے تھے. اور کیونکہ یہ خیال ہوتا تھا کہ سارے لوگ جمع ہیں اکٹھے، ان کو ایک ساتھ تبلیغ کرنا آسان ہوگا، تو آپ وہاں بھی تشریف لے جاتے تھے اور لوگوں کو دعوت دیا کرتے تھے. یہ جملہ مشہور ہے کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. لوگوں کہ لا الہ الا اللہ کا کلمہ کہہ دو، یعنی اس بات کا اقرار کر لو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، تم فلاح پا جاؤ گے. یہ جملہ فرمایا کرتے تھے. تو روایات میں آتا ہے کہ ابو لہب حضور کے پیچھے پیچھے چل رہا ہوتا تھا. جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو دعوت دیتے اسلام کی کہ بھائی اسلام قبول کر لو، اللہ کی توحید کو اقرار کر لو، بتوں کی پرستی چھوڑ دو، تو یہ ساتھ ساتھ لگا رہتا تھا کہ ہرگز ان کی بات نہ ماننا، ہرگز ان کی اطاعت نہ کرنا. یہ بیوقوف آدمی ہے معاذ اللہ، یہ پاگل آدمی ہے معاذ اللہ، اس قسم کے الفاظ استعمال کرتا رہتا تھا. اور اس کی بیوی ام جمیل وہ راستے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کانٹے بچھایا کرتی تھی. تو اللہ تبارک و تعالی نے اس صورت میں ان کے بارے میں ذکر فرمایا ہے کہ تبت یدا ابی لہب و تب، ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹے اور وہ خود برباد ہو گیا. ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، نہ اس کا مال اس کے کچھ کام آیا، نہ اس کی کوئی کمائی اس کے کام آئی.
سیصلی نارا ذات لہب، وہ ان قریب ایسی آگ میں داخل ہوگا جو چھوڑے مار رہی ہوگی، وامرأتہ، اور اس کی بیوی بھی آگ میں داخل ہوگی، حمالۃ الحطب، لکڑیوں کا گٹھا، لکڑیوں کا بوجھ لادے ہوئے، اس کی گردن میں مونج کی رسی پڑی ہوئی ہوگی۔ یہ ہے ترجمہ، اور کل میں نے پچھلے جمعہ کو میں نے اس کی تصریح آپ کے سامنے عرض کی تھی۔ واقعہ تو ابو لہب کا ہے، لیکن اس سے چند سبق ہیں جو ہمیں ملتے ہیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو قرآن نازل فرمایا گیا اس میں جو واقعات آتے ہیں یا کسی واقعے کا بیان ہوتا ہے تو محض ایک واقعہ بیان کرنے کے لیے نہیں ہوتا کہ لوگ سنیں اور اس سے لطف اندوز ہوں۔ ہر واقعے میں کچھ نہ کچھ سبق ہوتے ہیں، اور قرآن کریم کا اصل مقصد یہ ہے کہ جب لوگ وہ واقعہ پڑھیں تو اس سے وہ سبق حاصل کریں۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ سورت کو شروع کیا گیا ہے ایک بد دعا سے، تبت یدا ابی لہب، دونوں ہاتھ ٹوٹے ابو لہب کے، یہ بد دعا دی گئی ہے اس کو پہلے، اور پھر فرمایا گیا وہ تب وہ ہلاک ہو گیا۔ تو یہاں تھوڑی سی یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ بد دعا دینے کا کیا حکم ہے۔ کسی کو بد دعا دینا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عام طور سے کسی کو بد دعا نہیں دیا کرتے تھے، حتی الامکان کوشش فرماتے تھے کہ بد دعا نہ دینی پڑے، بلکہ بعض مقامات پر، بعض ایسے مواقع پر جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت تکلیف پہنچائی گئی کافروں کی طرف سے، اس وقت بھی آپ نے دعا یہ فرمائی کہ اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون، اے اللہ میرے قوم کو ہدایت دے دے، اس لیے کہ ان کو یہ نادان ہیں، نادانی میں یہ حرکتیں کر رہے ہیں، مخالفتیں کر رہے ہیں، اللہ ان کو ہدایت دے دے۔ دعا کی تو بد دعا کے بجائے ہدایت کی دعا فرمائی۔ چنانچہ بہتر یہی ہے کہ جو کوئی کافر ہو، مشرک ہو یا کسی بدعملی میں مبتلا ہو تو اس کے لیے ہدایت کی دعا کرنی چاہیے بد دعا کرنے کے بجائے۔ لیکن ساتھ ہی بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے بارے میں یہ بات طے ہو چکی کہ ان کو ہدایت ملنے والی نہیں ہے، ان کے حق میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا فرمائی، اور اس آیت کریمہ میں بھی ابو لہب کے اوپر جو بد دعا کی گئی وہ اس وجہ سے کہ اللہ تبارک و تعالی جانتے تھے کہ اس شخص کی مقدر میں ہدایت نہیں ہے، یہ مرے گا تو اسی کفر و شرک کی حالت میں مرے گا، اللہ کا نافرمان بن کر مرے گا، اس واسطے تبت یدا ابی لہب بد دعا فرمائی گئی۔ اور اسی قسم کے بعض مواقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی بد دعا منقول ہے۔ بد دعائیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ثابت ہیں وہ بعض مرتبہ تو یہ ہے کہ آپ نے یہ دعا فرمائی اللہم علیک بابی جہل، اے اللہ ابو جہل کی پکڑ کیجئے۔ تو پکڑ کیجئے، یہ پکڑ کرنے کے اندر ایک ہر طرح کے مفہوم داخل ہے، اس کے اندر یہ بات بھی داخل ہے کہ اس کو جو وہ ظلم و ستم کر رہا ہے اس ظلم و ستم کو پکڑ لیجئے، روک دیجئے کہ وہ ظلم و ستم پر قادر نہ ہو، اس طرح کی بد دعا بھی فرمائی۔ اور کبھی ایسی بد دعا بھی فرمائی اللہم العن، لعنت کی دعا کی، اللہ لعنت بھیجیے اسے۔ یہ اس موقع پر جب غزوہ بیر معونہ کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 صحابہ کرام کو بھیجا تھا، وہاں کے لوگ آئے تھے، خود درخواست کی تھی، درخواست یہ کی تھی کہ ہم
قرآن سیکھنا چاہتے ہیں اور اسلام کی تعلیمات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے پاس کچھ لوگ بھیجیے کہ جو ہمیں قرآن سکھا سکے. اس طرح دھوکے سے آ کر صحابہ کرام کو بلوایا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے میں سے جو بڑے چک قرآن کریم کے قاری تھے ان کو بھیجا، لیکن در حقیقت وہ سازش تھی اور وہ دھوکے سے ان صحابہ کرام کو انہوں نے شہید کیا، بڑا المناک طریقے سے شہید کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اطلاع ملی تو آپ نے قنوت نازلہ میں بد دعا فرمائی ان قبیلوں کے خلاف کہ جنہوں نے ان قاریوں کو اس دھوکے کے ساتھ اور ظلم و ظالمانہ طریقے پر شہید کیا تھا، ان کے خلاف اللہم لعن کہہ کر کہ اللہ ان کے اوپر لعنت بھیجیے، جو بھی ثابت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. غرض یہ کہ جن کے بارے میں یہ طے ہو چکا اور وہ طے ہونا پتہ چلتا ہے یا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو علم ہے یا اللہ تعالیٰ اپنی وحی کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیتے ہیں کہ اب ان کی قسمت میں ہدایت نہیں ہے، تو ان کے لیے حضور نے بھی بد دعا فرمائی، اللہ تعالیٰ نے بھی بد دعا فرمائی تبت یدا ابی لہب فرما کر. لیکن عام مسلمان، عام لوگوں کے لیے جن کو یہ پتہ نہیں کہ کون کس حالت میں مرنے والا ہے، کسی کا نام لے کر بد دعا کرنا، یہ لعنت بھیجنا یہ مناسب نہیں ہے، کیونکہ ہمیں نہیں پتا، کیا پتا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ہدایت دے دے، آخر میں ایمان نصیب ہو جائے اور وہ اپنے اعمال کو ٹھیک کر لے. لہذا کسی کا نام لے کر ہاں یوں کہہ سکتے ہیں کہ اللہ جو دشمن ہے، اسلام کے دشمن ہیں، ان کے اوپر لعنت بھیجیے. اللہ اسلام کے جو دشمن ہے، مسلمانوں کے جو دشمن ہیں، ان کو تباہ کیجیے، ان کو برباد کیجیے. یہ تو یہ دعا کی جا سکتی ہے، لیکن کسی کا نام لے کر اس طرح نہیں کرنی چاہیے. ہاں اس کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ ان کو ہدایت دے دیجیے، اگر ہدایت ان کے مقدر میں نہیں ہے تو پھر ان کو تباہ کر دیجیے، ان کو لعنت دے دیجیے، ان کو لعنت فرمائیے. اس طرح دعا کرنے میں کوئی مذاکرہ نہیں. ایک مسئلہ تو اس آیت کے تحت یہ ہے. دوسرا مسئلہ جو ہمارے لیے بہت ہی زیادہ عظیم ہدایت رکھتا ہے وہ یہ جملہ کہ ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، کہ نہ اس ابو لہب کا مال اس کے کوئی کام آیا، نہ اس کی کوئی کمائی اس کے کام آئی. دو لفظ استعمال کیے قرآن نے، مال اور کمائی. مال میں تو سارا مال داخل ہوتا ہے. بعض اوقات مال اس طرح بھی مل جاتا ہے کہ اس میں انسان کی اپنی کوشش کو، محنت کو کوئی دخل نہیں ہوتا. باپ سے میراث میں مل گیا مثلا، یا کسی نے ہدیہ دے دیا، تحفہ دے دیا، مل گیا. اور کمائی وہ ہے جو آدمی اپنے قوت بازو کے ذریعے، اپنی محنت کے ذریعے، اپنے کوشش کے ذریعے حاصل کرتا ہے. تو دونوں کے بارے میں فرمایا کہ نہ وہ مال جو وراثت میں ملا وہ کام آیا، اور نہ وہ کمائی جو اس نے اپنے ہاتھوں سے کی وہ کام آئی. آخرکار وہ ذلیل ہو کر مرا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اس کو آگ میں داخل ہونے والا ہے ان قریب، یہ فرما دیا. تو اس میں جو ہدایت عطا فرمائی گئی ہے ہم سب کے لیے وہ یہ کہ انسان اس دنیا میں اپنے مال و دولت پر، اپنی کمائی پر بعض اوقات بڑے گھمنڈ میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور اس مال اور کمائی ہی کو سب کچھ سمجھے بیٹھا ہوتا ہے کہ میرا پیسہ بڑھ جائے، میرے بینک بیلنس میں اضافہ ہو جائے، میری دولت میں اضافہ ہو جائے. دن رات یہی فکر انسان کے دل و دماغ پر طاری رہتی ہے. تو قرآن کریم کی اس آیت نے ہمیں اور آپ کو متنبہ کیا ہے کہ دیکھو مال جو ہے یا جو کچھ بھی تم کمائی کرتے ہو یہ ایک حد تک ہی تمہارا ساتھ دے سکتی ہے، اس سے آگے یہ تمہارا ساتھ نہیں دے سکتی. پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر فرض کرو کتنا ہی مال کما لو، کتنی دولت جمع کر لو، لیکن اللہ تعالیٰ کو ناراض کیا ہوا ہے تو بالآخر جب تمہاری آنکھ بند ہوگی، قبر میں پہنچو گے، اللہ تعالیٰ کے سامنے پہنچو گے، تو وہ مال کس کام کا جو تم نے جمع کیا تھا وہ تو تم اپنے وارثوں کے لیے چھوڑ کے چلے گئے.
وہ اس کے اوپر متصرف ہیں۔ آخرت میں ایک حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کسی انسان کا جنازہ جاتا ہے تو 3 چیزیں ہیں جو قبر تک اس کے ساتھ جاتی ہیں۔ 3 چیزیں ہیں جو قبر تک اس کے ساتھ جاتی ہیں دفن ہونے تک۔ ایک تو اس کے رشتہ دار ہیں، وہ جاتے ہیں اس کو دفن کرنے کے لیے، تدفین کے لیے شرکت کرنے کے لیے۔ ایک اس کا مال ہے جو جاتا ہے، مال سے مراد یہ کہ لوگ چارپائی پہ لے جاتے ہیں جنازے کو اٹھا کر، اس کے اوپر غلاف چڑھا ہوا ہوتا ہے، اس کے اوپر منقش چادر پڑی ہوئی ہوتی ہے، اور بعض لوگ اس کے ساتھ کچھ اور چیزیں بھی شامل کر لیتے ہیں، تو یہ بھی جاتا ہے قبر تک۔ اور ایک عمل ہے جو اس کے ساتھ جاتا ہے۔ فرمایا کہ 2 چیزیں جو ہیں، رشتے دار اور اس کا مال، وہ تو قبر میں رکھنے کے بعد یہ اس کے ساتھ چھوڑ جاتے ہیں۔ وہاں قبر میں جانے کے بعد نہ کوئی رشتے دار اس کے پاس ہوتا ہے اور نہ اس کا مال کا کوئی حصہ اس کے پاس ہوتا ہے۔ اب جو ساتھی رہ جاتا ہے وہ صرف اس کا عمل ہے۔ اگر عمل اچھا ہے تو آگے اس کے مراحل بھی اچھے ہوں گے، اس کا انجام بھی بہتر ہوگا۔ اگر عمل خراب ہے تو بس پھر آئندہ کے لیے اللہ بچائے تکلیف ہی تکلیف ہے، عذاب ہی عذاب ہے، پریشانی ہی پریشانی۔ یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔ تو مال اگر فرض کرو مال سے کچھ فائدہ پہنچ بھی رہا ہے تو کب تک کا؟ جب تک قبر سے پہنچنے تک ہو سکتا ہے فائدہ پہنچا دے تمہیں کچھ۔ چنانچہ قرآن کریم میں فرمایا لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد متاع قلیل ثم مأواہم جہنم، کہ تمہیں یہ جو لوگ کافر لوگ، بدعمل لوگ، فاسق و فاجر لوگ دنیا میں اتراتے پھرتے ہیں اور دنیا کے اندر بظاہر خوشحال نظر آتے ہیں، یہ تمہیں دھوکے میں نہ ڈالیں۔ متاع قلیل، یہ جتنا فائدہ اٹھا رہے ہیں، مزے اڑا رہے ہیں، یہ تھوڑے سے مزے ہیں جو یہ اڑا رہے ہیں۔ کب تک؟ جب تک کہ موت آئے گی، موت تک کے لیے بس۔ ثم مأواہم جہنم، پھر ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، وبئس المہاد، اور بہت ہی برا ٹھکانہ ہے وہ جہنم۔ تو اول تو یہ مال کب تک انسان کے کام ہے؟ ساری دوڑ دھوپ کر رہا ہے، محنتیں کر رہا ہے، حلال و حرام ایک کیے ہوئے ہے، جائز و ناجائز کی پرواہ نہیں ہے، اپنے عزیزوں قریبوں سے اس مال کی بنیاد پر لڑائی ہے، جھگڑے ہیں، مقدمہ بازیاں ہیں، سب کچھ ہے، اور یہ مال جب جائے گا تو سارا کا سارا دوسروں کے لیے چھوڑ جائے گا۔ حضرت حکیم الامت مولانا تھانوی قدس اللہ تعالیٰ سرہ نے اپنے مواعظ میں یہ واقعہ لکھا ہے کہ پہلے زمانے میں لوگ جو ہیں وہ مال جمع کر کے خزانے کی شکل میں کہیں دفن کر دیتے تھے زمین کے اندر۔ تو کوئی بہت بڑا رئیس تھا، اس نے اپنا مال زمین خزانہ بنا کر، اس میں بڑی الماریاں تھیں اور اس کے اندر سونے کی اینٹیں اور سونے اور چاندی کی اینٹیں جمع کر کے رکھی ہوئی تھیں، اور اس کا تالا ایسا بنایا تھا کہ کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا تھا کہ اس کو کھولنے کا طریقہ کیا ہے، چابی بھی اس کی ایسی تھی۔ تو ایک دن وہ اپنے خزانے کو دیکھنے کے لیے گیا اور اندر سے دروازہ بند کیا اور جا کر اپنے خزانے کے اندر ڈھونڈتا بھالتا رہا۔ وہیں پر اس کے اوپر کوئی بیماری طاری ہوئی اور وہیں پر گر گیا، ختم ہو گیا۔ اب دوسرے لوگوں کو کیونکہ پتہ ہی نہیں کہ اندر داخل ہونے کا طریقہ کیا ہے، لہٰذا وہ سارا خزانہ اور خزانے کا مالک وہ سب زمین میں دفن، کوئی شخص اس کے پاس تک پہنچنے کا راستہ نہیں تھا کسی کا۔ قدیم زمانے میں تو یہ ہوا ہی کرتا تھا۔ آج کل شاید آپ لوگوں کو پتا ہو کہ بعض ملک ایسے ہیں، مطلب سوئٹزرلینڈ، وہاں پر بینکوں نے ایسا کر رکھا ہے کہ لوگ اپنی دولت وہاں پر جمع کرائیں اور صرف
وہ شخص پیسے نکلوا سکتا ہے جس کو ایک خاص کوڈ معلوم ہو. کوڈ ہوتا ہے کوئی. اب وہ کوڈ اسی کے سینے میں ہے جس آدمی کے, وہ دوسروں کو اسے نہیں بتاتا کہ اگر وہ کوڈ پتہ چل جائے گا تو دوسرے نکلوا لیں گے. تو وہ کوڈ صرف اس کے پاس ہے اور اربوں کی دولت جمع ہے, اور جب انتقال ہوا تو کسی کو ورثہ کو بھی پتا نہیں کہ وہ کوڈ کیا ہے. نتیجہ سارا کا سارا خزانہ وہ بینکوں کے حوالے ہو گیا. تو اگر آدمی ذرا انجام پر غور کرے کہ کتنا میں دولت جمع کروں گا, کتنے کماؤں گا, اس کے خاطر پاپڑ لے لوں گا, اس کی خاطر بدنامیاں اٹھاؤں گا, اس کی خاطر جیلیں مجھے سہنی پڑیں گی, اور پھر آخر میں انجام کیا ہوگا, کہاں جائے گا وہ. لیکن سوچتا نہیں ہے تو ما اغنی عنہ مالہ وما کسب. اور پھر یہ آج کی دنیا میں گنتی کی دنیا ہے, گنتی گننے کی. جمع مالہ وعددہ, کہ مال آدمی جمع کرتا ہے اور گنتا رہتا ہے, آج میرا اتنا ہو گیا, کل اتنا ہو گیا, کتنا ہو گیا, وہ گنتا رہتا ہے اور سمجھتا ہے کہ یہ مال ہی میرے لیے سب کچھ, ساری عیش اور آرام کا ذریعہ ہے. ارے مال تو ایک ذریعہ ہے, ایک آلہ ہے. دنیا کے اندر بھی یہ ضروری نہیں کہ کسی کے پاس مال ہو تو اس کو راحت بھی مل جائے, آرام بھی مل جائے, سکون بھی مل جائے. یہ سکون, یہ راحت, یہ آرام, یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا ہے. اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو ایک معمولی مزدور کو عطا کر دے, اور نہ چاہے تو بڑے سے بڑا سرمایہ دار جو ہے اس راحت سے محروم رہے. آج جن لوگوں کو دیکھ کر لوگوں کی آنکھیں چکاچوند ہوتی ہیں کہ ان کے پاس کتنی دولت ہے, ان کے پاس کتنے وسائل ہیں, ان کے پاس کتنا مال ہے, ان کی اندرونی زندگی میں جھانک کر دیکھو تو پتہ لگے گا کہ ان کا دل زخموں سے چور ہے, نہ جانے کتنے مصیبت میں گرفتار ہے. اسی کو قرآن نے کہا ہے کہ بعض اوقات ہم انسان کے لیے اس کی دولت کو اور اس کے پیسے اور مال کو اس کے لیے عذاب بنا دیتے ہیں, دنیا کے اندر بنا دیتے ہیں. کہ یہ آنکھوں سے مشاہدہ ہے. آج آپ دیکھو گے کسی بڑے سرمایہ دار کو, دولت مند کو, اتنی کوٹیاں ہیں, اتنی کاریں ہیں, اتنے بینک بیلنس ہے, اتنا کارخانے لگے ہوئے ہیں, رشک آتا ہے. جیسے قرآن نے کہا قارون کو دیکھ کر لوگ رشک کیا کرتے تھے, اس طرح اس کو دیکھ کر رشک آتا ہے کہ بھئی بہت بڑی دولت ہے اس کے پاس. لیکن تمہیں معلوم نہیں کہ اس دولت کے نتیجے میں اس کو کس پریشانی کا سامنا ہے. میں خود اپنے ذاتی طور پر میں بتاتا ہوں آپ کو کہ نہ جانے کتنے بڑے سے بڑے دولت مند لوگ ہیں جو تنہائی میں آ کر مجھ سے اپنی کہانی بیان کرتے ہیں, تو معلوم ہوتا ہے کہ حقیقت میں یہ اس سے تو ایک عام مزدور جو بیچارہ چاہے دال روٹی کھاتا ہو لیکن سکون سے تو ہے, اطمینان اور راحت سے تو ہے, لیکن ان کو تو عذاب میں مبتلا ہے. حضرت علمت صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے اپنے ایک واعظ میں فرمایا کہ ایک نواب صاحب تھے, ساری دنیا کی نعمتیں ان کے پاس, دولتیں ان کے پاس, حشم خدم نوکر چاکر دولت, اسباب راحت کی فراوانی, لیکن بیماری ایسی لگ گئی کہ معالج نے کہا کہ آپ کچھ نہیں کھا سکتے سوائے ایک بکری کے قیمے کو ململ کے کپڑے میں رکھ کر اس کا جوس نکال کے, وہ بھی آپ آدھی چٹاک وہ جوس پی سکتے ہیں اور کچھ نہیں. اب گھر میں دولت کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں, کھانے پینے کی اشیاء ہیں, پھل فروٹ ہیں اور میوے ہیں اور دنیا بھر کی نعمتیں ہیں, لیکن محروم ہے, نہیں کھا سکتے, حالانکہ دولت موجود ہے. تو وہ صاحب ایک دن بیٹھے اپنے محل کے اندر دیکھ رہے تھے کھڑکی سے, تو سامنے دریا کے پار منظر نظر آیا کہ ایک مزدور تھا, کسان, وہ آیا اور گرمی کا موسم تھا, ایک درخت کے نیچے بیٹھا, اپنی گٹری کھولی, اس میں سے ساگ اور روٹی, موٹی موٹی 2 روٹیاں موٹی موٹی نکالی اور ساگ نکالا, اور اس نے وہ 2 روٹیاں
بڑے مزے سے لذت لے کر کھائی. اس کی آنکھوں سے اس کے دیکھنے سے نظر آ رہا تھا کہ یہ بڑا مزہ لے رہا ہے ان روٹیوں کا. 2 روٹیاں اس نے موٹی موٹی نان اور اس ساتھ کے ساتھ کھائی اور کھا کر اور وہاں زمین کے اوپر اس نے اپنا چادر بچھائی اور سو گیا. تو یہ نواب صاحب جو دیکھ رہے تھے وہاں سے کھڑکی سے, انہوں نے دیکھ کر کہا کہ یا اللہ, یہ شخص ہے کہ جس کو 2 روٹیاں ہی اس کے لیے ساگ اور روٹی ہی اس کے لیے اتنی بڑی نعمت بنی ہوئی تھی, لذت اس کو حاصل ہو گئی اور لیٹا تو 1 منٹ میں سو گیا اور خراٹے لینے لگا اور نیند کے مزے لینے لگا. مجھے تو نیند بستر پہ اپنے مسحریوں پر, اپنے شاندار بستروں کے اوپر نیند آنے میں دقت ہوتی ہے, کروٹیں لیتا رہتا ہوں تب جا کے نیند آتی ہے, اور کھانے کا وقت آتا ہے تو یہ ذرا سا جوس میں پیتا ہوں تو مجھ سے تو یہ کسان اچھا, میری اس دولت کے مقابلے میں اس کسان کی دولت زیادہ بہتر ہے. تو لوگوں نے آج پیسے کا نام راحت رکھ لیا ہے, اسباب راحت کا نام راحت رکھ لیا ہے, اس کے نتیجے میں راحت سے محروم ہے. اگر یہ مال اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائے حلال طریقے سے, جائز طریقے سے, تو ہم برکت دیتے ہیں. برکت کا معنی یہی ہے کہ تھوڑا مال بھی انسان کو راحت پہنچا دیتا ہے, اور بے برکتی ہو تو بڑے سے بڑے مال دولت بھی بیکار ہو جاتی ہے. تو قرآن کہتا ہے ما اغنا عنہ مالہ, اس ابو لہب کو اس کا مال کوئی کام نہ آیا, اس کی کمائی کوئی کام نہ آئی, دنیا میں بھی کام نہ آئی, آخر میں بھی کام نہ آئی. دنیا میں کیوں کام نہ آئی؟ اس واسطے جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آخر میں حالت یہ ہو گئی تھی کہ جسم سڑ گیا تھا, تعاون کی گلٹی نکلی اور اس کے نتیجے میں جسم سڑنے لگا اور گھر والے نے بھی اٹھا کر باہر ڈال دیا. مال دولت کے ڈھیر لگے ہوئے, عزیز رشتےدار, بیوی بچے سب موجود ہیں, لیکن طرح پڑا ہوا ہے, اور اسی طرح گل سڑ کر اس کا انتقال ہوا. تو وہ مال اس کے دنیا میں بھی کام نہ آیا اور آخرت میں بھی کام آتا, اور کمائی بھی کچھ کام نہ آئی. فیصلہ نارن ذات لہب. یہ ہے سبق جو ہمیں آپ کو مل رہا ہے کہ بھائی یہ دنیا اور اس کا مال و دولت, یہ جو کچھ بھی ہے, اس سے اگر راحت حاصل کرنا چاہتے ہو, اس کا جو اصل مقصود ہے وہ حاصل کرنا چاہتے ہو, تو اس کا کوئی راستہ سوائے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے نہیں ہے. جو کچھ کماؤ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اللہ کے رسول کے حکم کے مطابق کماؤ, اس کی اطاعت کے ساتھ کماؤ, حرام طریقے سے بچو, دھوکہ دینے سے بچو, حرام کمائی سے بچو, سود سے بچو, قمار سے بچو اور رشوت سے بچو. تو پھر تھوڑا بھی چاہے تمہیں حاصل ہوگا, لیکن انشاءاللہ اس میں برکت ہوگی, وہ دنیا میں بھی کام آئے گا, آخرت میں بھی کام آئے گا. فرمایا نعم المال الصالح للرجل الصالح. فرمایا جو صالح مال ہو, صالح مال کے معنی جو حلال طریقے سے حاصل کیا گیا ہو, وہ بہترین چیز ہے اس صالح آدمی کے لیے, دنیا میں بھی کارآمد, آخرت میں بھی کارآمد. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم کی رحمت سے ہمیں اس بات کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.